جتنے بھی انبیاء گزرے ان پر جو صحیفے یا کتابیں نازل ہوئیں تو صرف وہ کتاب نبی ہی کو یاد ہوتی تھی، ان کی امتی کو نہیں۔ اچھا جی، یہ ہمارے حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے کہ ان پر جو کتاب قرآن نازل ہوا ان کی امتی بھی اس کے حافظ ہو رہے ہیں۔ جی جی مگر کسی اور نبی کی امت میں اس نبی پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا کوئی حافظ نہیں ہے، جی صرف نبی ہی حافظ ہوتے تھے۔ قرآن نے اس کا بندے کے اوپر احسان جتایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا حفظ کرنے والوں کے لیے، تو ہے کوئی اس کو یاد کرنے والا؟ بڑے سارے حافظ ہو رہے ہیں، بچے حافظ ہو رہے ہیں، جی 6 سال 7 سال 8 سال 10 سال کے بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں۔ جی یہ اللہ کی مہربانی۔ جی یہ قرآن ایسی معجز کتاب ہے، ان حضور کی امتی بلا تخصیص، عمر کی تخصیص نہیں، چھوٹے بڑے سب اس کو یاد کر لیتے ہیں۔ اس لیے جب یاد کر لیتے ہیں تو اتنے حفاظ پیدا ہو گئے کہ اب ادھر سے ادھر کوئی کر نہیں سکتا اس کو۔ توریت تو چونکہ امتی کو یاد نہیں، نبی گزر گئے جن کو یاد تھی تو اس میں رد و بدل کر دیا، انجیل کو رد و بدل کر دیا، زبور میں رد و بدل کر دیا، مگر قرآن قیامت تک رہے گا، رد و بدل کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حضور کی امتیوں میں اتنے لوگ اس کے حافظ ہو گئے ہیں کہ کوئی بھی ایک لفظ بدلے گا تو کون پکڑا جائے گا۔ جی جی، اور پھر تراویح میں اس کو سننے کو بھی ضروری سنت مؤکدہ قرار دے دیا، ختم قرآن اس نے، اور اس پر گاڑھا رنگ ڈال دیا کہ رمضان میں قرآن اتارا گیا اور تم رمضان میں ختم قرآن کر لو۔ جی لیکن یہ سب ہے، اس لیے یہ قرآن میں تو کہیں سے بھی ایک نقطے کا ادھر ادھر کرنے کا کسی کو موقع نہیں ہوگا، لیکن اور سب کتابیں جو آسمانی تھیں ان میں رد و بدل تو کر دیا لوگوں نے، تحریف کہیں گھٹا دیا کہیں بڑھا دیا اپنے